السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی بھی بات کر لینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت فخر ہوتا ہے جی کہ ہم ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں، بڑے بولڈ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، کس موقع پر بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے، ان کو یہ سلیقہ نہیں آتا اور پھر اس پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال قومی سطح پر پیش آ جائے تو پھر اس پہ جو مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو پی آئی اے کے پائلٹس کے بارے میں بات کی گئی، اور پہلے ان کی جو ڈگریوں کے جعلی ہونے پہ بات کی گئی، پھر ان کو مشکوک قرار دیا گیا، اور پھر اس کا ایک جو وہ نتیجہ سامنے آیا کہ کچھ عرصے کے لیے جو فلائٹس ہیں وہ ان پر کچھ ایریاز میں پابندی لگ گئی۔ اور دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا گیا۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اسامہ بن لادن کی۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اسامہ بن لادن کے بارے میں بڑے سافٹ نظریات رکھتے ہیں، وہ ان کو شہید سمجھتے ہیں، اور وہ طالبان کے بارے میں بھی سافٹ نظریات رکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو ریلیجیس طبقہ ہے وہ ان کے بارے میں ایک بڑا ڈیفرنٹ ان کا پرسپیکٹیو، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو جن کے نظریات اس طرح کے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک آپ نے نیریٹو دیکھا تھا سید منور حسین مرحوم جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا، کہ ان کی طرف سے ایک بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ آ گئی تھی، اور جس کے بعد پاکستان کے اندر ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہوئی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی جانب سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر تھی، اس کے خلاف ایک طرف پاکستان آرمی نے انتہائی بہادری سے اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، لیکن اس کے پیرلل ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے بھی لڑائی لڑی گئی، اور ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دینے کی کوشش کی گئی، اور اس پہ بڑی محنت وہ لگی ریاست پاکستان کی کہ جو دہشت گرد کو دہشت گرد وہ قرار دیا جا سکے، ارسپیکٹیو آف کہ اس کا کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے۔ اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر پوری قومی قیادت کو ایک پیج پر لایا گیا، اور پھر وہاں پر یہ میسیج دیا گیا اناف از اناف، اور پھر یہ جو دہشت گرد ان کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس پر بحث ہوتی بھی نہیں تھی، اور جو ریاست اگر کوئی اس چیز کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتا بھی تھا تو اس کو کسی جو مین اسٹریم میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ اگر کسی کارنر میں اس طرح کی بات ہوتی وہ الگ بحث، لیکن قومی سطح پر ہمارا وہ بیانیہ یہی تھا کہ دہشت گرد کو دہشت گرد ہی کہنا ہے، اور اس پر جو پاکستان کے اداروں نے بڑی محنت کی۔ لیکن ایک عرصے کے بعد ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دینا، اور جس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کے نزدیک ڈیفینیٹلی اسامہ بن لادن شہید ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہر جگہ، اور پاکستان کے اندر چونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ان کو شہید سمجھتے ہیں، تو اس موقع پر جو ریاست پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا، اس پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر وہ جو ہمارا قومی بیانیہ ہے وہ کہاں پر گیا، اور وہ جو بڑی محنت کر کے ہم نے اپنے کورسز کو ریوائز کیا، ہم نے اپنے اداروں کے اندر تبدیلی لے کے، ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر وہ اس پر ساری قوم اکٹھی ہوئی، ہم نے مدارس کے اندر اصلاحات لانے کی کوشش کی، ہم نے جو اسکول اور کالجز کے اندر جو سلیبس تھے ان کو ریوائز کرنے کی بات کی کہ جو دہشت گرد کو دہشت گرد کہا جائے، اور جو انتہا پسندی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو وہ ایک خاص جو طالبان کی طرف سے پاکستان کے اندر جو آگ لگائی گئی اس کے خلاف جو وہ ریاست پاکستان نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا۔ لیکن جب آپ ہائیسٹ لیول پہ ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے پھر آپ کو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی تو اس پہ جو بھی وہ کنٹروورسی وہ کریٹ ہوئی الگ بحث، لیکن جو کنفیوژن آپ نے قوم کے اندر پھیلائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دوسرا اہم پہلو کہ آپ نے پائلٹ پہ بات کی، یہ ڈیفینیٹلی یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ اگر جہاز اڑانے کے لیے کسی بندے کو بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ اس کا
اس کی ڈگری جعلی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار پبلک پہ آ کے وہ بات کرنا تو نہیں ہے. اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ وہ جتنے پائلٹس ہیں ان کی انویسٹیگیشن کریں اور جو اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو سیک کریں, اور اس کے بعد آپ نئے پائلٹس بھرتی کریں, اور یا اگر پرانوں کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اس کا جو بھی طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ نے پبلک میں آگے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کا مذاق اڑایا گیا اور اس کے پھر جو معیشت پر بھی اثرات آئے اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ بھی بدنام ہوا, اور پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس پہ جو وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی, کیا یہ انٹینشنلی دی گئی یا ان انٹینشنلی دی گئی. اگر یہ انٹینشنلی دی گئی تو پھر بھی یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں ان پر بڑے سنجیدہ وہ طریقے سے سوچنا پڑے گا, اور پھر اس پہ اکارڈنگلی وہ ریئیکشن بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ ان انٹینشنلی ہوا ہے تو پھر بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ ایسے اتنے بڑے لیول پہ اگر آپ اتنی غیر سنجیدہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیپیسٹی کیا ہے اور کیپیبلٹی کیا ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں, اور جب وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ہائیسٹ لیول پہ, کوئی منسٹر دے رہا ہے, اور اسپیشلی جب پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی چیز سامنے آ رہی ہے, تو وہ جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ریٹن ہونی چاہیے. آپ کی جب آپ کی ان رائٹنگ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مختلف پروسیس سے گزر کے وہ سامنے آتی ہے, اور اس پہ جو بھی اپروول کے فیزز ہوتے ہیں وہ اس میں سے اس کو گزارا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ الاؤ کر دیں گے کہ ایک جو ایسی شخصیات جن کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے اہمیت رکھتا ہے اور اس کی اپنی ایک ورتھ ہے, کہ ان کو اگر ان کے دل کے اندر جو بھی آئے وہ بولنا شروع کر دیں, تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ تو جو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ جو پرچی ہے نا اس کو لازمی قرار دیا جائے. جو آپ کے جو لکھی ہوئی سٹیٹمنٹس ہیں وہ منسٹرز کی طرف سے اور ہائیسٹ لیول پہ وہ آنی چاہیے. اگر آپ دل کی باتیں وہ الاؤ کر دیں گے اور وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر ہمیں اس سے بھی جو خطرناک وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.